السلام علیکم فور کلاس۔ آج ہم اردو کا سبق نمبر 19 پڑھیں گے اور آج کے لیکچر کا عنوان ہے ٹوٹ بٹوٹ کی آپا۔ ٹوٹ بٹوٹ کی آپا یہ ایک مزاحیہ نظم ہے جس میں ایک ننھی منی سی لڑکی ہے۔ وہ ٹوٹ بٹوٹ کی بڑی بہن ہے۔ وہ سب پر رعب جماتی ہے اور اپنے بڑے ہونے کا احساس دلاتی ہے اور سب کو وہ یہ کہہ کر ڈراتی ہے کہ میں ٹوٹ بٹوٹ کی آپا ہوں۔ وہ بہت لڑاکا ہے، گھر والے اس سے ڈرتے ہیں۔ اس نے بلی اور چوہے بھی پالے ہوئے ہیں۔ اس کی ہر بات عجیب ہے۔ جب بلی اور چوہے آپس میں لڑتے ہیں تو وہ انہیں یہ کہہ کر ڈراتی ہے کہ میں ٹوٹ بٹوٹ کی آپا ہوں۔ آئیے نظم ٹوٹ بٹوٹ کی آپا کی پڑھائی کرتے ہیں۔ ایک ننھی منی لڑکی ہے، ننھی منی چھوٹی سی، ننھی منی چھوٹی سی۔ وہ اپنے گھر میں رہتی ہے، گھر والے اس سے ڈرتے ہیں۔ وہ ہر ایک سے یہ کہتی ہے، سن لو میں بیبی پاپا ہوں، میں ٹوٹ بٹوٹ کی آپا ہوں۔ آپا بہن، آپا بہن۔ ظاہر میں آقا باقا ہے، آقا باقا سب کی دوست، آقا باقا سب کی دوست۔ لیکن وہ بڑی لڑاکا ہے، لڑاکا لڑنے والی، لڑاکا لڑنے والی۔ کچھ کہو تو فوراً لڑتی ہے، لڑتی ہے اور رو پڑتی ہے۔ یہ کہہ کر شور مچاتی ہے، شور مچانا شور و غل کرنا، شور مچانا شور و غل کرنا۔ سن لو میں بیبی پاپا ہوں، میں ٹوٹ بٹوٹ کی آپا ہوں۔ اس کی ہر بات انوکھی ہے، انوکھی نرالی یا عجیب، انوکھی نرالی یا عجیب۔ اس کے سب ڈھنگ نرالے ہیں، ڈھنگ طریقہ، ڈھنگ طریقہ۔ نرالے انوکھے یا عجیب، نرالے انوکھے یا عجیب۔ بلی بھی اس نے پالی ہے، چوہے بھی اس نے پالے ہیں۔ جب آپس میں وہ لڑتے ہیں، یہ کہہ کر انہیں ڈراتی ہے، سن لو میں بیبی پاپا ہوں، میں ٹوٹ بٹوٹ کی آپا ہوں۔ فورتھ کلاس، آئیے اب ہم مشقی سوالات حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ٹوٹ بٹوٹ کی آپا کا حلیہ بیان کریں۔ جواب: ٹوٹ بٹوٹ کی آپا ننھی منی سی ہے۔ دیکھنے میں وہ سب کی دوست لگتی ہے مگر اصل میں وہ سب سے لڑتی ہے اور خود ہی روتی ہے۔ سب کو شور مچا کر کہتی ہے کہ میں ٹوٹ بٹوٹ کی آپا ہوں۔ سوال نمبر 2، یہ شعر کاپی میں خوش خط لکھیں۔ سن لو میں بیبی پاپا ہوں، میں ٹوٹ بٹوٹ کی آپا ہوں۔ فورتھ کلاس، اس شعر کو آپ اپنی کاپی میں خوش خط لکھیں گے۔ سوال نمبر 3، ان الفاظ کے معنی لکھیں۔ الفاظ معنی۔ فورتھ کلاس، نظم کی پڑھائی کرتے ہوئے ہم نے مشکل الفاظ کے معنی پڑھائی میں بھی لکھے تھے اور کچھ الفاظ کے معنی ہم مشق میں بھی لکھیں گے۔ لڑاکا لڑنے والی، ڈھنگ طریقہ، نرالے انوکھے، ظاہر نظر آنا۔ سوال نمبر 4، آپا نے کون کون سے جانور پال رکھے ہیں، ان کے نام لکھیں۔ جواب: آپا نے بلی اور
چوہے پال رکھے ہیں۔ حروف عطف اور حروف شرط و جزا۔ حروف جار۔ حروف جار وہ حروف ہیں جو اسما کو آپس میں ملاتے ہیں۔ مثلاً کا، کے، کی، کو، میں، سے، تک، اندر، باہر، نیچے، اوپر وغیرہ۔ جملوں میں استعمال: احمد کرسی پر بیٹھا ہے۔ نمبر 2، افضل شہر میں رہتا ہے۔ نمبر 3، اکبر گاؤں سے آیا ہے۔ فور کلاس، ان جملوں میں پر، سے، میں حروف جار ہیں جو دو اسما کو آپس میں ملاتے ہیں۔ حروف عطف۔ حروف عطف۔ حروف عطف وہ حروف ہیں جو دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ مثلاً واؤ، اور، پھر، کر، بھی وغیرہ۔ جملوں میں استعمال: نمبر 1، قانون کی نظر میں امیر و غریب برابر ہیں۔ نمبر 2، خالد اور شاہین ہم جماعت ہیں۔ نمبر 3، پہلے طارق آیا پھر خالد۔ نمبر 4، حمید کھانا کھا کر اسکول گیا۔ فور کلاس، ان جملوں میں امیر و غریب کے درمیان واؤ حروف عطف ہے۔ نمبر 2 جملے میں خالد اور شاہین میں اور حروف عطف ہے۔ نمبر 3 میں پھر حروف عطف ہے اور نمبر 4 میں کر حروف عطف ہے۔ سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل حروف میں سے حروف جار، حروف عطف اور حروف شرط و جزا الگ الگ کر کے لکھیں۔ اور، پھر، پر، اگر، میں، تو، سے، جب، بھی، کا، واؤ، کو، کر۔ حروف جار۔ فور کلاس، ہم نے پڑھا حروف جار وہ حروف ہیں جو اسما کو آپس میں ملاتے ہیں۔ تو کون سے ایسے حروف ہیں جو اسما کو آپس میں ملاتے ہیں وہ ہم یہاں سے تلاش کر کے حروف جار کی لائن میں لکھیں گے۔ حروف جار ہیں کا، کو، سے، میں۔ حروف عطف۔ حروف عطف وہ حروف ہیں جو دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ مثلاً واؤ، اور، کر، پھر، بھی وغیرہ۔ تو ان میں سے ہم حروف عطف تلاش کر کے یہاں پر دی گئی لائن میں لکھیں گے۔ حروف عطف ہیں واؤ، اور، کر، پھر، بھی۔ حروف شرط و جزا۔ فور کلاس، حروف شرط وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی شرط کے لیے بولے جاتے ہیں۔ مثلاً اگر، مگر، گر، جب، باہم، جوں جوں، جوں ہی، اگرچہ وغیرہ۔ حروف جزا وہ حروف ہوتے ہیں جو جملے میں جزا کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً جب، جب تک، تب، تو وغیرہ۔ حروف شرط و جزا کی مثال دیکھیں۔ اگر احمد محنت کرتا تو وہ ضرور کامیاب ہو جاتا۔ اس جملے میں اگر حروف شرط ہے۔ حروف شرط و جزا ہم یہاں پر تلاش کر کے اس لائن میں لکھیں گے۔ اگر، جب، تو،
پر وغیرہ۔ سوال نمبر 7، مندرجہ ذیل جملوں میں نے اور کو لگا کر انہیں مکمل کریں۔ نمبر 1، حامد ڈیش سبق پڑھا۔ حامد پر سبق پڑھا؟ نو، حامد اگر سبق پڑھا، غلط۔ تو ہم کیا لگائیں گے؟ نے، حامد نے سبق پڑھا۔ نمبر 2، استاد شاگردوں ڈیش پڑھاتا ہے۔ کیا ہم یہاں پر نے لگائیں گے؟ استاد شاگردوں نے پڑھاتا ہے؟ نہیں، ہمیں جملے کی صحیح سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے ہم مناسب لفظ یعنی کہ کو لگا کر جملہ مکمل کریں گے۔ استاد شاگردوں کو پڑھاتا ہے۔ نمبر 3، شکیل ڈیش خط لکھا ہے۔ نے۔ نمبر 4، آقا ڈیش خادم ڈیش بلایا۔ آقا کو خادم نے بلایا۔ کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ خادم آقا کو نہیں بلاتا، آقا خادم کو بلاتا ہے۔ اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے آقا نے خادم کو بلایا۔ 4th کلاس، آپ ٹوٹ بٹوٹ کی آپا کی پڑھائی، الفاظ معنی اور مشقی سوالات کے جوابات یاد کریں گے اور انہیں خوش خط لکھیں گے۔